السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اسلامی مہینے میں شعبان مہینہ ہمارا چل رہا ہے، اور شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے بعد جس روزوں میں زیادہ آپ علیہ السلام جس روزوں کی زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے یا جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام شعبان میں بھی کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام فرماتے، اور رمضان میں تو ہے ہی ہے، رمضان میں تو روزہ رکھتے ہی تھے، وہ تو فرضی روزہ ہے، لیکن نوافل روزوں میں سب سے زیادہ کثرت اور اہتمام آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے۔ اب شعبان کے مہینے میں 15 شعبان آج کل کے لوگوں میں زیادہ مشہور ہو گیا ہے شب بارات۔ شب بارات کا مطلب کیا ہے؟ شب بارات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات شب بارات والے رات اللہ تعالیٰ بہت سے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ بارات کا مطلب یہ ہے، سمجھ میں آ گئی؟ بارات کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر کے جنت میں لے جانے والا اعمال ان کو کرا دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں آدمی چلا جاتا ہے۔ تو شب بارات کی کوئی فضیلت، کوئی حدیث اس طرح کی کوئی روایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ پہلی بات تو یہ کہ شب بارات کی فضیلت بے بنیاد نہیں، شب بارات کی جو فضیلت ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ 10 احادیث ایسی ہیں کہ جس میں شب بارات کی فضیلت ثابت کی گئی ہے، بعض روایتیں ضعیف تو مل جاتی ہیں۔ اب میں ان معاملے میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ ضعیف احادیث بھی ہیں، لیکن 10 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کی اس بات کو لیا گیا۔ 10 صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی ہاں، شب بارات کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ شب بارات میں کوئی خاص طریقہ عبادت کا ہے کہ نہیں، کوئی بندہ عبادت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی عبادت ثابت نہیں کہ شب بارات والے رات آپ لوگوں نے مسجدوں میں جا کر یہ سورت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ ایسی کوئی بھی عبادت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، کیونکہ ہم جو بھی اعمال کریں گے، جو بھی نیکیاں کریں گے، یا جو کچھ دین کا کام کریں گے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو دیکھ کر ہم چلیں گے۔ اگر خدا نخواستہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام سے طریقوں سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے تو سیدھے راستہ تو بہت دور کی بات، ہم جس راستے پہ جائیں گے وہ راستہ ہی جہنم کا ہوگا، اگر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے راستے کو ہٹ کر اگر ہم چلیں گے۔ تو شب بارات، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ شب بارات میں کوئی خاص طریقہ عبادت ثابت نہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، مسجدوں میں آنا ہے، مسجدوں میں جی آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اتنی مرتبہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کوئی بھی ایسی عبادت ثابت نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نوافل ہے، نوافل آج کل ہم لوگوں کا عالمیہ یہ بن چکا ہے، ذہن یہ بن چکا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا، یا 5 وقت کی نماز میں اکا دکا نظر آ رہا ہوگا، وہ بھی نوافل کے جگہوں پہ آ کر پہنچ جاتا ہے اور کہتے ہیں بھئی جی نفل نماز رکھنا چاہیے، نفلی روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے، جی عبادت کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن دین کو سمجھ کر آگے چلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس کسی نے کوئی بات بتا دی، ہم نے جا کر اس پر عمل کر دیا۔ کسی نے جا کر، آج کل دوسرا ہمارا کیا نظریہ ہے، فیس بک سے ہم نے جو بات دیکھ لی اس پہ عمل کر لیا، فیس بک سے ہم نے جو بات دیکھ لی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ کہنے والا کون ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، قادیانی کا جو فتنہ ہے اتنا عروج پر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ اپنی باتوں پر ہی لوگوں کو اتنا گمراہ کر دیتے ہیں کہ آدمی سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ بہرحال شب بارات میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں کہ اتنی رکعت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات یہ کہ 15 شعبان کا روزہ،
روزہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ روزہ 15 شعبان کا ثابت ہے 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے 15 شعبان کا روزہ رکھا تھا. لیکن اب اس میں دیکھیں نا، اس میں ضعیف احادیث بھی آ جاتی ہیں، لیکن ہم ضعیف حدیث کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی احادیث سے ثابت ہے کہ نہیں. تو اگر ہمیں اس حوالے سے ایک حدیث بھی مل جاتی ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. یہاں تو 10 احادیث ہمیں مل جاتی ہیں شعبان کے 15 روزہ رکھنے کے حوالے سے. لیکن اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اگر یہ نیت کریں گے کہ بھئی میں 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھوں گا کہ آپ علیہ السلام ہر تاریخی یعنی چاند کے ہر 13 14 15 3 دن یعنی 13 14 15 تاریخ کو، اسلامی تاریخ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ 13 14 15 آپ علیہ السلام یہ روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو اگر آپ اس نیت سے رکھیں گے کہ بھئی 15 یعنی اس چاند کی 15 تاریخ ہے تو اس حوالے سے میں روزہ رکھوں گا، تب اس پر کوئی مذائقہ نہیں. یا دوسرا یہ کہ جیسے کل سوموار کا دن ہے تو اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ نبی علیہ السلام بھی ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس نیت سے رکھیں گے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن خاص کر کے 15 شعبان کی نیت کر کے آپ سحری پہ اٹھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کی اس روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ گناہگار بھی ہو جائیں، کیونکہ یہ روزہ ثابت تو ہے لیکن علماء کرام نے کچھ تعویل بتا دی ہیں. تو اس تعویل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خاص کر کے 15 شعبان کا روزہ رکھنا نہیں، بلکہ 13 14 15 قمری جو تاریخ کہا جاتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی؟ یا پھر دوسرا یہ کہ پیر یا جمعرات کو جیسے آپ علیہ السلام سنت روزہ رکھا کرتے تھے تو اس کی نیت سے اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس میں یہ بات بھی آپ لوگوں نے دیکھنی چاہیے کہ جو بندہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کو آپ لوگوں نے تنگ نہیں کرنا کہ بھئی یہ بندہ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا، ہم نے تو روزہ رکھ لیا، یہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ نہیں رکھنا چاہیے. ایسی بات غلط ہے. آپ علیہ السلام نے پورے مہینے میں، شعبان کے پورے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا. صرف ایک دن کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھا جیسے کہ آج کل اہل بدعات حضرات کرتے ہیں. ان کو اگر ہم سمجھائیں، ان کو اگر ہم بات کریں، آگے سے پھر ہم پر ہی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں. الغرض ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی. تو یہاں بات یہ ہے کہ بھئی 27 تاریخ تک آپ علیہ السلام شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. آخری کی 2 تاریخوں میں اس وجہ سے نہیں رکھا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ ہو اور اس سے 2 دن پہلے آپ اپنے آپ کو بالکل ریڈی رکھیں رمضان کے لیے. اس وجہ سے آپ علیہ السلام 27 تاریخ تک ہی روزہ رکھا کرتے تھے. شعبان میں کوئی ایک دن کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. اب جو حضرات روزہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں رکھتا ان پر بھی کوئی آپ لوگوں نے تنگ نہیں کرنا. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو نوافل یا فرض روزہ بھی آج کل اللہ معاف کرے لوگ نہیں رکھتے، فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے. تو دیکھو آپ ان بندوں کو دیکھو گے کہ وہ جا کر نوافل روزہ بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اس کی فضیلت ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، غلط بات نہیں ہے، روزہ رکھ لو، لیکن ساتھ ساتھ فرضوں کا بھی اہتمام تو کیا کرو. صرف نوافل کی وجہ سے آدمی جہنم سے نہیں بچے گا، بلکہ فرائض اور سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں جانے والا بن جائے گا. اب آج کل ہمارے ہاں لوگوں میں خرابی، ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ شب بارات میں قبرستان میں جاتے ہیں لوگ. شب بارات یعنی 15 تاریخ کو لوگ جاتے ہیں قبرستان میں اور پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے یا اپنے والدین کے جو قبروں میں جاتے ہیں. یہ بالکل ہی غلط بات ہے. کسی احادیث سے ثابت، ایک حدیث سے ثابت ہے، ایک حدیث، لیکن وہ بھی آپ علیہ السلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں بس. یہ نہیں کہ جب سے نبوت ملی اس سے لے کر آخر تک. سنت کس عمل کو کہا جاتا ہے؟ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دائمی کیا ہو، یعنی ہمیشگی اختیار کی ہو. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام جب آپ یہ سمجھیں کہ 60 سال کی عمر تک جب پہنچ گئے، جب بیماری لاحق ہو گئی آپ علیہ السلام کو، تو آپ علیہ السلام پہلی رکعت میں
فوراً سے پہلے نہیں اٹھا کرتے بلکہ بیٹھ جاتے تھے پھر جا کر اٹھ جاتے تھے، یعنی تکلیف کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں پاتے تھے۔ تو آج کل اہل حدیث حضرات کے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی رکعت میں ہی بیٹھ جاتے ہیں، تیسری رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیوں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی سنت سے ثابت ہے۔ سنت سے تو ثابت ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت اس کو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک اس کا اہتمام فرمایا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے آپ علیہ السلام نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، چلو وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ نوافل کے روزے رکھیں، اس طرح جو بھی کام کیا آپ علیہ السلام نے انہیں سنت کہا جائے گا۔ اب 15 تاریخ کو قبرستان میں جانا تو آپ علیہ السلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے، لیکن آج کل ہمارا عالمیہ کیا ہے، ہر 15 تاریخ کو، یعنی شعبان کے جب بھی 15 تاریخ آ جاتی ہے ہم جاتے ہیں جی دھڑ دھڑ قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں 15 تاریخ کو۔ تو اس طرح کی کوئی احادیث بھی ایک کے علاوہ کوئی دوسری حدیث ثابت نہیں ہے کہ قبرستان میں جانا چاہیے 15 تاریخ کو، یہ بھی بہت غلط بات ہے، تو اس سے بھی آپ لوگوں کو میں نے آگاہی کر دوں۔ اور دوسری بات یہ کہ نوافل کی جماعت، پہلی بات تو یہ کہ میں نے کہا کہ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لوگ مسجد میں جائیں، نفل نماز گھر پہ پڑھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا کہ سنتوں کو بھی گھر میں جا کر پڑھو، یعنی فرض نماز کے لیے اب مسجد میں جاؤ اور سنت اور نوافل آ کر اپنے گھروں میں پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب قبرستان نہ بناؤ؟ قبرستان نہ بناؤ یہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد حضرات اگر جا کر فرض نماز وہاں پڑھیں گے تو سنت اور نوافل گھر میں پڑھو، تاکہ اور بھی آپ کو دیکھا دیکھی نماز میں شروع ہو جائیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ شب بارات میں نوافل کی نماز کراتے ہیں، پوری جماعت کراتے ہیں نوافل کی، اور نوافل کی باقاعدہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے۔ دوسری بات یہ کہ صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں رمضان میں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نوافل کی نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ناجائز ہے۔ فرض نماز تو پڑھتے نہیں، اور نوافل میں آ کر ہم جا کر سارے مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر مسجد میں جو حال ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ نوافل کی نمازوں میں پھر لوگ جا کر کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فرض نماز کے علاوہ سنت نمازوں کی بھی جماعت نہیں ہوتی۔ تو آج کل لوگوں نے صلاۃ و تسبیح اور شبینہ اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، شب بارات والی رات میں بھی نعتیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں اور نوافل کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ دین لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی 15 شعبان کی تاریخ اگر ہو، جیسے آج ہے، تو 15 شعبان کی تاریخ کو آپ روزہ بھی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا نوافل بھی پڑھیں، لیکن اپنے گھر میں، مسجد میں جا کر ضروری نہیں، اپنے گھر پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جائیں بے شک۔ اور اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا، آپ اس کو تنگ نہ کریں کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی نقش قدم پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔